أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد. قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد. قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. हर किस्म की तारीफ बुजुर्गी और बड़ाई उस अल्लाह वहदहू ला शरीक के लिए है जिसने इस सारी कायनात को पैदा किया। दरूद और सलाम हो रहमतुल लिल आलमीन खातमुन नबिय्यीन मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जिनकी जिंदगी नबी बनाए जाने से पहले भी अमानत व दियानत से इबारत थी। सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन ताबिईन तबे ताबिईन तमाम मोमिन मर्द और औरतों पर अल्लाह की रहमत और उसकी सलामती हो आमीन। मोहतरम बुजुर्गों, नौजवानों, अजीज़ बच्चों और काबिल एहतराम मेरी माँ और बहनों, खुतबा मसनूना के बाद आपके सामने सूरह निसा की आयत करीमा का एक हिस्सा जिसकी मैंने तिलावत की, जिसमें अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं इन्न अल्लाह यअमुरुकुम अन तुअद्दुल अमानाति इला अहलिहा, बेशक अल्लाह ताला तुम्हें हुक्म देते हैं कि अमानत वालों तक अमानतों को पहुंचा दो, अमानत वालों तक अमानतों को पहुंचा दो। इसका अल्लाह ताला तुम्हें हुक्म देते हैं। इस आयत की तफसीर में इमाम इब्ने कसीर रहमतुल्लाहि अलैहि फरमाते हैं कि ये आयत करीमा
عثمان بن طلحہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں نازل ہوئی، جو صلح حدیبیہ کے بعد اسلام قبول کرتے ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سن 8 ہجری میں جب مدینہ سے مکے کا ارادہ کرتے ہیں اور مکے کو آپ فتح کرتے ہیں اور مکے میں کعبۃ اللہ میں داخل ہونے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کعبۃ اللہ کا طواف اس سے فارغ ہونے کے بعد آپ نے 2 رکعت نماز ادا کی اور 2 رکعت نماز ادا کرنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان بن طلحہ رضی اللہ عنہ کو طلب کیا اور ان عثمان بن طلحہ رضی اللہ عنہ کے ہاتھوں خانہ کعبہ کی چابیاں آپ نے دے دیں، کیونکہ عثمان بن طلحہ رضی اللہ عنہ کے خاندان والے جن کے پاس کعبۃ اللہ کی چابیاں تھیں، اور اللہ تعالیٰ اس آیت میں حکم دیتے ہیں کہ امانت والوں تک ان کی امانتوں کو پہنچا دیا کرو، تو اللہ کے نبی نے کعبۃ اللہ کی چابیاں عثمان رضی اللہ عنہ کے ہاتھوں میں آپ نے تھما دیں اور آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے آج کا یہ دن وفاداری اور نیکی کا دن ہے۔ اس آیت کی تفسیر میں امام ابن کثیر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں گرچہ آیت نازل ہوئی ایک خاص پس منظر میں، ایک خاص صحابی کے سلسلے میں یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، لیکن امت کے ہر فرد سے اس آیت میں جو ہے خطاب موجود ہے کہ امانت والوں تک امانتوں کو پہنچا دیا کرنا چاہیے، کیونکہ امانت کی پاسداری اور امانت کا پاس و لحاظ کرنا یہ کمال ایمان کی دلیل ہے۔ انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق آپ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ما خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا قال لا ایمان لمن لا امانت له۔ اللہ کے نبی نے جب بھی خطبہ دیا صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ خطبے میں یہ کلمہ ضرور فرماتے لا ایمان لمن لا امانت له، کہ اس کا ایمان نہیں جس کے پاس امانت داری نہ ہو۔ اور یاد رکھیں امانت کی پاسداری یہ جنت الفردوس کے وارثین کی نمایاں صفت ہے۔ اللہ نے قرآن مجید میں کہا والذین هم لاماناتهم وعهدهم راعون، یہ جنت الفردوس کے وارثین کون ہیں؟ ان کے بہت سارے اوصاف اللہ نے سورۃ المؤمنون میں بیان کیا، ان میں سے ایک بنیادی صفت یہ ہے کہ ایمان والے بندے وہ ہیں جو امانت کا پاس و لحاظ کرتے ہیں۔ امانت کی پاسداری کرنے سے ہم لوگوں کے دلوں کو فتح کر سکتے ہیں، لوگوں کے دلوں پر ہم چھا سکتے ہیں۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی بنائے جانے سے پہلے آپ کے اندر بہت ساری جو ہے اچھائیاں تھیں، بہت ساری خوبیاں اللہ کے نبی کے اندر تھیں، لیکن 2 خوبیوں سے اہل عرب آپ کو جانتے تھے، آپ کی سچائی اور آپ کی امانت و دیانت سے اہل عرب آپ کو جانتے تھے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ جس انسان کی زندگی میں سچائی ہوگی، امانت و دیانت داری ہوگی، وہ لوگوں کے دلوں پر اثر انداز ہوگا اور لوگوں کے دلوں کو فتح کر سکتا ہے۔ اور یاد رکھیں دوستو، ہمارے پاس جب امانت کی بات کرتے ہیں تو عموماً ہم میں سے بہت سارے لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات آتی ہے کہ امانت کا مطلب اگر کسی نے آپ کے پاس کوئی مال بطور امانت کے رکھا اس کو جوں کی تو لوٹانا، یہی امانت ہم سمجھتے ہیں، یعنی امانت کا تعلق صرف مال سے ہے۔ لیکن امام قرطبی رحمت اللہ علیہ نے اس آیت کی تفسیر میں فرمایا ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، یہ آیت کریمہ قرآن مجید کے جامع ترین احکام میں سے ایک ہے جو پورے دین اور پوری شریعت کو شامل ہے۔ اور آپ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ امانت کی ادائیگی میں تمام واجبات کی ادائیگی شامل ہے، خواہ اس کا تعلق اللہ کے حقوق سے ہو یا بندوں کے حقوق سے ہو، مسلمانوں سے ہو یا غیر مسلمین سے ہو، کہ اللہ کی جو دیگر مخلوقات ہیں جانوروں تک کے حقوق امانت کی ادائیگی میں شامل ہے۔ یہ امام قرطبی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں۔ اگر ہم امانت کے اس مفہوم کو دیکھتے چلے جائیں تو ہمیں پتا چلتا ہے دوستو کہ عالم کے پاس، عالم دین کے پاس علم امانت ہے، عالم دین کے پاس علم امانت ہے۔ عالم دین کو چاہیے اپنے علم پر خود عمل پیرا ہو اور اپنے علم سے معاشرے کو معطر کرنے کی کوشش کرے اور اپنے علم سے لوگوں کو فائدہ پہنچائے اور خود اس پر عمل پیرا ہو۔ وہ عالم دین جس
جس کے علم سے لوگ فائدہ نہ اٹھائیں اور جس کے علم سے خود اس کی زندگی اگر سرشار نہ ہو. یاد رکھیں ایسے ہی لوگوں کے متعلق اللہ کے نبی نے وحی سنائی کہ ترمذی کی حدیث ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرا گزر سفر معراج کے موقع پر ایک ایسی قوم پر سے ہوا کہ جن کے ہونٹ آگ کی قینچیوں سے کاٹے جا رہے تھے. میں نے پوچھا حضرت جبریل علیہ السلام سے, اے جبریل من ہاؤلا, یہ لوگ کون ہیں جن کے ہونٹ آگ کی قینچیوں سے کاٹے جا رہے ہیں؟ تو اس موقع پر حضرت جبریل نے فرمایا علیہ السلام نے, ہاؤلائی خطباء امتک الذین یقولون ما لا یفعلون. اے نبی یہ آپ کی امت کے وہ خطبا ہیں, وہ رہبر و رہنما ہیں, وہ مرشدین ہیں, وہ واعظین ہیں, وہ بیان کرنے والے ہیں جو کہتے کچھ ہیں اور کرتے کچھ اور ہیں. تو اس سے ہمیں پتا چلا کہ عالم دین کے پاس علم امانت ہے. اسے چاہیے کہ حق کو حق بتائے اور باطل کے بطلان کی وضاحت کرے. معاشرے میں پائے جانے والے شرک و بدعات کا جو خاتمہ کرنے کی کوشش کرے اور اپنے صحیح علم سے خود بھی فائدہ اٹھائے اور معاشرے کے ہر فرد کو فائدہ پہنچانے کی کوشش کرے. اور اسی طرح دوستو ذمہ داران مساجد اور ذمہ داران مدارس کے پاس یہ مسجدیں اور یہ مدرسے امانت ہیں. تو لہٰذا ہر ذمہ دار کو چاہیے کہ اس مسجد سے اور مدرسے سے یعنی امت کو فائدہ پہنچانے کی کوشش کرے. مدرسے سے ایسے قابل طلبہ کو جو ہے یعنی فارغ کرائیں کہ جو قوم و ملت کے حق میں نفع بخش ثابت ہوں, اور مساجد سے جڑے جتنے مصلی احباب ہیں ان کی زندگی میں صحیح علم لے آنے کی کوشش کرے. ان کی آخرت کو بنانے, ان کی آخرت کو سنوارنے کے لیے مسجد ایک بہترین سنگم ثابت ہو. یہ ہر ذمہ دار کو اس کی کوشش کرنی چاہیے. اور اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ استاذ کے پاس شاگرد امانت ہے, استاذ کے پاس شاگرد امانت ہے. اللہ رحم کرے آج کتنے ایسے اساتذہ ہیں جو خواہ دینی علوم پڑھانے والے ہوں یا عصری علوم پڑھانے والے ہوں, دنیاوی تعلیم پڑھانے والے ہوں یا دینی تعلیم پڑھانے والے ہوں, صرف وقت گزاری کرتے ہیں, وقت کو جو ہے یعنی ضائع کرتے ہیں. اپنے بچوں کو بنانا, ان کے مستقبل کو سنوارنا اور انہیں کچھ دینے کی فکر کرنا, ایسے بہت کم اساتذہ میں تڑپ پائی جاتی ہے. ہر استاذ کو چاہیے کہ بچے کو امانت سمجھے. اللہ نے آپ کے حوالے کیا ہے, آپ کی یہ ذمہ داری ہے بحیثیت استاد کہ اپنے علم کو اس طالب علم میں منتقل کرنے کی کوشش کرے, اس بچے کے مستقبل کو بنانے اور سنوارنے کے لیے جو جائز ذرائع اور وسائل ہو سکتے ہیں تو ان کی جو رہنمائی کرے. تو گویا کہ شاگرد یہ دراصل جو ہے امانت ہے جو اللہ تبارک و تعالی استاذ کے حوالے کرتے ہیں. اسی طرح اس معاملے میں ہم غور کرتے ہیں تو ہمیں پتا چلتا ہے کہ والدین کے پاس, سرپرستوں کے پاس بچے بہت بڑی امانت ہیں. دوستو معاف کیجئے گا, آج بہت سارے ذمہ داران, سرپرست اور والدین ایسے ہیں جو اس امانت میں خیانت کرتے ہیں. امانت میں خیانت اس وقت ہوگی جب آپ نے اپنے بچوں کی صرف دنیاوی زندگی کی فکر کی اور اخروی زندگی کی فکر نہ کی. اپنے بچوں کی دنیا کو تو آپ نے آباد کر دیا اور اپنے بچوں کی اخروی زندگی کو آباد کرنے کے سلسلے میں اگر آپ نے قدم نہ اٹھایا, اگر آپ نے فکر نہ کی تو وہ ماں خیانت کرتی ہے, وہ باپ خیانت کرتا ہے, وہ سرپرست خیانت کرتا ہے جو اپنے بچوں کو لاپرواہ زندگی میں یعنی بسر کرتے ہوئے چھوڑ دے. کتنے ایسے ماں باپ ہیں دوستو, اللہ انہیں ہدایت دے, اپنے بچوں کی کوئی فکر نہیں ہوتی کہ ان کے کس سے تعلقات ہیں, ان کے ایکٹیویٹیز کیا ہیں, ان کے نشاطات کیا ہیں, کہ کن سے وہ گفتگو کرتے ہیں, روزمرہ زندگی میں ان کے کیا کچھ معاملات ہیں. ماں باپ کی بچوں پر گہری نظر ہونی چاہیے اور یہ گہری نظر اس بات کی دلیل ہے کہ ماں باپ اس امانت کا حق ادا کر رہے ہیں. یاد رکھیں کہ یہ جو بچے ہیں اللہ کی امانت ہیں اور اس امانت سے متعلق اللہ قیامت کے دن حشر کے میدان میں پوچھے گا. کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, کلکم مسئول وکلکم مسئول کلکم راعین وکلکم مسئول عن رعیتہ, تم میں سے ہر ایک ذمہ دار ہے اور ہر ایک سے اس کی جو ذمہ داری ہے اس ذمہ داری کے بارے میں قیامت کے دن پوچھا جائے گا. تو لہٰذا دوستو یعنی ماں باپ کو چاہیے کہ وہ بچے اللہ کی امانت ہیں یہ سمجھتے ہوئے ان کی دنیاوی اور اخروی دونوں زندگی کو بہتر بنانے کی کوشش کرنی چاہیے. اگر ہم اس مسئلے پہ غور کرتے ہیں تو ہمیں پتا چلتا ہے کہ اسلام نے امانت کا جو وسیع مفہوم اور تصور پیش کیا اس میں یہ بات بھی شامل ہے کہ شوہر کے پاس بیوی امانت ہے, شوہر کے پاس بیوی امانت ہے. شوہر یہ نہ سمجھے میں اپنی
بیوی کے ساتھ جیسا چاہے معاملہ کر سکتا ہوں, جیسا چاہے سلوک کر سکتا ہوں, کیونکہ وہ میری نوکرانی ہے, کیونکہ وہ میری ماتحتی میں ہے. کہا کہ دوستوں نہیں, خطبۃ یعنی وہ مشہور خطبہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفے کے میدان میں دیا تھا, جسے ہم حجۃ الوداع کے نام سے جانتے ہیں. خطبہ حجۃ الوداع میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کے بنیادی پیغامات اور تعلیمات کو آپ نے امت کے حوالے کیا. جو بنیادی تعلیمات آپ نے امت کو دی, ان میں سے ایک بنیادی تعلیم یہ ہے کہ عرفے کے میدان میں اللہ کے نبی نے صحابہ کی ایک بڑی جماعت سے مخاطب ہو کر فرمایا, اتقوا اللہ فی النساء, اتقوا اللہ فی النساء فإنکم اخذتموہن بامان اللہ. یاد رکھیں کہ اللہ کے بیویوں کے سلسلے میں, عورتوں کے سلسلے میں اللہ کا ڈر اختیار کرنا اور اللہ کا تقوی اختیار کرنا, کیونکہ تم نے اپنی بیویوں کو اللہ کے حفظ و امان میں لیا ہے. تو لہذا اپنی غلط عادتوں کے ذریعے اور مار پیٹ کے ذریعے سے اس امانت میں کبھی خیانت نہ کرنا, اپنے بیوی کے جذبات کی قدردانی کرنا. بیوی ایک انسان ہے, اس انسانیت کی قدردانی کرنا یہ ہر شوہر کی ذمہ داری ہے. دوستو, گویا کہ وہ شوہر جو اپنی بیوی پہ ظلم کرتا ہے, اپنی بیوی کے حقوق کو ادا نہیں کرتا ہے, اس کے جذبات کو سمجھتا نہیں ہے, تو گویا کہ شریعت کی نظر میں وہ شوہر خائن ہے, وہ شوہر خیانت کرنے والا ہے. تو لہٰذا امانت میں یہ بات بھی شامل ہے, ہر شوہر کے پاس اس کی اپنی جو بیوی ہے وہ اللہ کی طرف سے عطا کردہ ایک امانت ہے, اس امانت کا حق ادا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. اور اسی طرح ہم دیکھتے ہیں دوستو, امانت کے مفہوم پر اگر ہم غور کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نوجوانوں کے پاس جوانی اللہ کی ایک بہت بڑی امانت ہے. نوجوانوں کے پاس جوانی اللہ کی ایک بہت بڑی امانت ہے. آج نوجوانوں کا بہت بڑا المیہ یہی ہے کہ وہ اس امانت کو سمجھتے نہیں. یوں سمجھتے ہیں نوجوان جوانی کا مرحلہ ہے, منمانی زندگی بسر کر لیتے ہیں, خواہشات پہ عمل کر لیتے ہیں, نمازوں کو ضائع کر دیتے ہیں, اور ان کے اندر جو نفسانی خواہشات ہیں ان کے پجاری بنے ہوئے کتنے ایسے مسلم معاشرے کے نوجوان ہیں. دوستو, جانتے ہیں اس کا ریزن کیا ہے؟ نوجوانوں نے جوانی کو اللہ کی طرف سے عطا کردہ امانت نہیں سمجھا. اے نوجوانوں, یاد رکھو یہ جوانی اللہ کی امانت ہے, یہ جوانی اللہ کی امانت ہے. لہذا اپنی جوانی کی حفاظت کرو, اپنی جوانی کی حفاظت کرو, اور اپنی جوانی کو اللہ کی بندگی میں صرف کرو, نمازوں کی پابندی کرو, بڑوں کا احترام کرو, چھوٹوں پر شفقت کرو, اپنے ماں باپ کا کہا مانو, وقت کا صحیح استعمال کرو. وہ نوجوان جوانی میں خیانت کرتے ہیں, جو وقت کا خون کرتے ہیں, جو وقت کا قتل کرتے ہیں. کتنے ایسے نوجوان ہمیں نظر آئیں گے دوستو, اللہ رحم کرے, جو گلیوں کا اور سڑکوں کا حصہ بنے ہوئے ہیں. وہ تو قوم ملت کے ایک ایسے مضبوط ستون ہے کہ ان کے ذریعے سے پورے معاشرے کی اصلاح ہوتی ہے, معاشرے میں بیداری آتی ہے, معاشرے میں دینداری آتی ہے. لیکن آج ہم نے اپنے نوجوانوں کو سڑکوں کے حوالے کر دیا, فلمی دنیا کے حوالے کر دیا, سوشل میڈیا کے حوالے کر دیا, خلوتوں کے حوالے کر دیا, جس کے نتیجے میں آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ نوجوانوں کے اندر وہ طرف نہیں نظر آتی جو ہمارے اسلاف میں نظر آیا کرتی تھی. اسلاف میں کتنے ایسے نوجوان ہیں جو اپنی جوانی میں قوم ملت کے حق میں مفید سرمایہ جو ہے ثابت ہوئے. دراصل یہ ہے کہ نوجوانوں کو چاہیے اپنی جوانی کو اللہ کی امانت سمجھیں. دوستو, اللہ اپنی جوانی کو اللہ کی امانت سمجھیں. اور عظیم خوشخبری بھی سنائی گئی کہ وشاب نشا فی عبادت اللہ, ایک ایسا نوجوان جس نے اپنی جوانی کو اللہ کی بندگی میں اگر پروان چڑھاتا ہے تو ایسے نوجوان کو کل قیامت کے دن اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے, سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ, 7 خوش نصیب ایسے ہوں گے جنہیں اللہ تعالیٰ اپنا سایہ نصیب فرمائیں گے. اس وقت سایہ الہی کے علاوہ کوئی سایہ نصیب نہیں ہوگا. ان میں سے ایک شخص وہ ہوگا شاب نشأ فی عبادت اللہ, ایک ایسا نوجوان جس نے اپنی جوانی کو اللہ کی بندگی میں پروان چڑھایا ہو. میں معاشرے کے سرپرستوں سے,
اور ذمہ داروں سے، والدین سے اپیل کرتا ہوں اپنے نوجوانوں پر نظر رکھیں، اپنے نوجوانوں پر نظر رکھیں، اور نوجوان لڑکے اور نوجوان لڑکیوں کو یہ سبق سکھائیں کہ جوانی اللہ کی ایک امانت ہے، اس امانت کا ہمیں حق ادا کرنا چاہیے، اس امانت کا ہمیں حق ادا کرنا چاہیے۔ اس پر اگر معاشرے کے بڑے احباب، بزرگ احباب اپنے نوجوانوں کو اپنی نظر میں رکھیں گے، یقیناً نوجوانوں کے اندر بہت بہتری آ سکتی ہے۔ دوستو، اگر اسلام نے امانت کا جو مفہوم پیش کیا، اگر ہم اس پر غور کرتے ہیں، ایک اور بات ہمیں سمجھ میں آتی ہے کہ قرآن مجید بھی اللہ کی جانب سے عطا کردہ ایک بہت بڑی امانت ہے دوستو، اور خود اللہ نے قرآن مجید میں کہا سورہ احزاب میں، اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں فرمایا یہ امانت یعنی قرآن مجید کو ہم نے آسمانوں کے سامنے پیش کیا، زمین کے سامنے پیش کیا، پہاڑوں کے سامنے پیش کر دیا، ہر ایک مخلوق نے اس امانت کو اٹھانے سے انکار کر دیا کیونکہ اس امانت کا حق ادا نہیں کر سکتے ہیں۔ اس خوف الہی میں ان تمام بڑی مخلوقات نے اس امانت کو اٹھانے سے انکار کر دیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر کسی نے اس بڑی امانت کو اٹھایا، اگر کسی نے اس بڑی جو ہے عظیم امانت کو جو ہے قبول کیا، وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ، انسان نے اسے قبول کیا، لیکن ہمارا قرآن مجید کے ساتھ اس امانت کے ساتھ کیا معاملہ ہے؟ خود اللہ قرآن مجید میں فرماتے ہیں اس کے بعد إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا، کہ انسان بڑا نادان ہے اور بڑا ہی جو ہے نادان، بڑا ہی ظالم ہے اس قرآن مجید کے معاملے میں۔ تو لہذا دوستو، قرآن مجید کا ہم حق ادا کرنا چاہیے، قرآن مجید کو پڑھنا چاہیے، قرآن مجید کی آیتوں پر غور و فکر کرنا چاہیے، اس کی تعلیمات پہ خود عمل کریں اور تعلیمات کو عام کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ ہم میں سے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو اس امانت کا حق ادا نہیں کر رہے ہیں۔ ہمارا اس قرآن مجید کے ساتھ جو ظالمانہ رویہ ہے، اسی لیے ماہر القادری نے بہت پہلے اس کی ایک مظلوم فریاد کو ذکر کیا، طاقوں میں سجایا جاتا ہوں، آنکھوں سے لگایا جاتا ہوں، تعویذ بنایا جاتا ہوں، دھو دھو کے پلایا جاتا ہوں، کس بزم میں میرا ذکر نہیں، کس عرس میں میری دھوم نہیں، پھر بھی میں اکیلا رہتا ہوں، پھر بھی میں اکیلا رہتا ہوں، مجھ سا بھی کوئی مظلوم نہیں۔ یہ قرآن کی وہ فریاد ہے جسے ماہر القادری نے بہت پہلے پیش کیا تھا۔ تو لہٰذا قرآن مجید پر توجہ دیجئے، یہ اللہ کی جانب سے عطا کردہ ایک بہت بڑی امانت ہے۔ اسی طرح دوستو اگر ہم امانت کے مفہوم پر غور کرتے ہیں تو یہ زندگی اللہ کی بہت بڑی امانت ہے دوستو، یہ زندگی اللہ کی بہت بڑی امانت ہے۔ جانتے ہیں کہ انسان کو اس کا احساس کب ہوگا؟ جب وہ اپنی آنکھوں سے موت کے فرشتے کو دیکھ لے گا، تب اسے احساس ہوگا اللہ کی جانب سے عطا کردہ یہ زندگی جسے میں نے نافرمانی میں گزار دی، جسے میں نے اللہ کو ناراض کر دینے میں گزار دی، اس وقت بندہ تمنا کرے گا اسے تھوڑی سی مہلت دے دی جائے، تھوڑا سا اسے وقت دے دیا جائے سنبھلنے کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، دیندار بننے کے لیے تھوڑا سا وقت دے دیا جائے۔ یاد رکھیں دوستو، اگر ہم نے اسے اب سمجھ لیا اس معاملے کو کہ زندگی اللہ کی بہت بڑی امانت ہے، اس امانت کے بارے میں اللہ تعالی ہر انسان سے قیامت کے دن یہ سوال کرے گا، وَعَنْ عُمْرِهِ فِيمَا أَفْنَاهُ وَعَنْ عُمْرِهِ فِيمَا أَفْنَاهُ، تو نے اپنی زندگی کو کن کاموں میں صرف کیا، تو نے اپنی زندگی کو کہاں پہ صرف کیا اور کہاں کھپایا، یہ اللہ تعالی ہر انسان سے سوال کریں گے۔ تو زندگی کو اللہ کی جانب سے عطا کردہ ایک بہت بڑی امانت سمجھیے دوستو، اس زندگی میں اللہ کی بندگی کو لانے کی کوشش کیجئے، اللہ کے بندوں کے کام آئیے، ہر خیر میں آگے بڑھیے۔ یہ مختصر سی مدت ہے، یہ زمانہ کب ختم ہو جائے ہم نہیں جانتے ہیں دوستو، اس سے پہلے ہمیں بیدار ہونے کی ضرورت ہے۔ داغ تیرے دامن کا دھلے نہ دھلے، نیکیاں تیری ترازو میں تلے نہ تلے، آج ہی کر گناہوں سے توبہ، کیا پتا کل تیری آنکھ کھلے نہ کھلے، کیا پتا
کل تیری آنکھ کھلے نہ کھلے. یہ زندگی اللہ کی ایک بہت بڑی امانت ہے. اس امانت کی ہمیں قدر کرنی چاہیے, اس امانت کا ہمیں حق ادا کرنا چاہیے. اللہ سے مانگیں دوستو, اگر زندگی نافرمانی کی طرف آگے بڑھ رہی ہے, خیر پر لانا بہت مشکل لگ رہا ہے, اپنے رب سے اس مسئلے کو ذکر کیجئے. اللہ تعالیٰ ضرور ہمیں اس بات کی توفیق دیں گے کہ ہم امانتوں کا پاس و لحاظ کرنے والے بن جائیں گے. چند پہلوؤں کو میں نے آپ کی خدمت میں رکھا. ہم میں سے ہر شخص کو چاہیے, اس کا مخاطب میں بھی ہوں, کہ جو مختلف پہلو ہم نے ذکر کیے ہیں ان پر ہمیں غور کرنا چاہیے, اور جہاں جہاں ہم سے خیانت ہو رہی ہے اللہ سے معافی مانگیے اور اس امانت کا حق ادا کرنے کی کوشش کیجیے. کیونکہ اللہ نے قرآن مجید میں صاف طور پر فرمایا, یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول وتخونوا اماناتکم. اے ایمان والو, اللہ کے ساتھ کبھی خیانت نہ کرنا, رسول کے ساتھ کبھی خیانت نہ کرنا. اپنی امانتوں میں تم خیانت کرتے ہو جانتے بوجھتے ہوئے, تمہیں معلوم ہے یہ اللہ کی امانت ہے, پھر بھی تم خیانت کرتے ہو. یہ کیسی ایمانداری ہے دوستو. تو لہذا ہم میں سے ہر ایک کو اس کی فکر کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ پروردگار ہم میں سے ہر ایک کو امانت دار بنائے. اللہ تعالیٰ ہم میں سے ہر ایک کو امانت دار بنائے. اسلام نے امانت کے جو مختلف مفہوم کو پیش کیا ہے, ہر ایک کا حق ادا کرنے کی اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. خاص کر جوانی اور زندگی جو اللہ کی دو بڑی جو ہے امانتیں ہیں, ان دونوں کی ہمیں قدر کرتے ہوئے ہر خیر میں آگے بڑھنے کی اللہ تعالیٰ ہم میں سے ہر ایک کو توفیق عطا فرمائے. امانت کا حق ادا کرنے والے بندوں میں اللہ ہم سب کو شامل فرمائے. اسی امانت کی ادائیگی پر اللہ تعالیٰ ہم سب کو خاتمہ نصیب فرمائے. آمین. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين. اللهم احفظ الإسلام والمسلمين. اللهم احفظ شعائر الدين. اللهم احفظ شعائر الدين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم احفظ الإسلام والمسلمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل. اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وشفاء من كل داء وعملا متقبلا. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. عباد الله رحمني ورحمكم الله. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم يذكركم ولذكر الله تعالى أكبر والله يعلم ما تصنعون.